اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیو۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فوجی دوست تھا جو اصفہان کا رہنے والا تھا، اور وہ بڑا جنگجو اور بلا کا تیز و ترار آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ خون آلود رہا کرتے تھے، اور اس کے دشمن اکثر بدلے کی تمنا میں پیچ و تاب کھایا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مسلح رہا کرتا تھا، تیر کمان باندھ کر رکھتا تھا، اور اس کے تیروں سے شعلے جھڑا کرتے تھے۔ ایسا شاہزور اور بہادر آدمی تھا کہ شیر بھی اس سے لرزاں اور ترساں رہا کرتے تھے، اور وہ دعوے کے ساتھ تیر کو نشانے پر مارا کرتا تھا۔ وہ اپنے ہر تیر سے دشمن کو مار گراتا تھا۔ اس کا تیر دوہری ڈھالوں میں سے آسانی سے گزر جاتا تھا۔ جب وہ دشمن کے تیر مارتا تو اس کے خود اور سر کو سی ڈالتا تھا۔ ٹڈی دل بھوک کے وقت جس طرح چڑیوں اور مکڑیوں کا شکار کرتا ہے، وہ اسی طرح دشمنوں کا شکار کرتا تھا۔ اگر فریدون جیسے بہادر سے اس کا مقابلہ ہو جاتا تھا تو اسے تلوار نکالنے کی مہلت نہ دیتا تھا۔ شیر اور چیتے اس بہادر کے سامنے بے بس تھے، گویا اس نے شیروں کے بھیجے میں ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ اس کا مد مقابل اگر پہاڑ جیسا مضبوط بھی ہوتا تو اسے پیٹی سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا کرتا تھا۔ زرہ بختر پہنے ہوئے دشمن کو کٹاری مارتا تو اس کے جسم میں سے پار ہو کر گھوڑے کی زین پر جا لگتی تھی۔ پھر شریف اور بہادر ایسا کہ جہان میں اس کی مثال نہ ملتی تھی، مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، کیونکہ وہ نیکی پسند اور نیکوکار لوگوں کو چاہتا تھا۔ مجھے اچانک وہاں جانا پڑا کیونکہ وہاں سے میرا دانا پانی ختم ہو گیا تھا، تو میں عراق سے شام آ گیا۔ وہ سرزمین مجھے بہت اچھی لگی تھی، اور پھر کچھ دن بعد جب اپنے وطن کی یاد ستانے لگی تو وطن چل دیا۔ ایک بار پھر مجھے عراق سے گزرنے کا اتفاق ہوا، اور میں رات کو بستر پر پڑا غور و فکر کرنے لگا کہ وہی دوست جو کہ بہادر جنگجو تھا مجھے یاد آیا، کیونکہ نمک زخم میں داخل ہو کر اسے تازہ اور گہرا کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نمک کھایا ہوا تھا، اس لیے دوست کی یاد کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ میں اس سے ملاقات کے لیے اصفہان پہنچا اور بڑی شدت سے اس کی تلاش کی، مگر جب وہ مجھے ملا تو میں اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گیا، کیونکہ وہ ماضی میں کڑیل جوان ہوا کرتا تھا، مگر گردش زمانہ نے اسے بوڑھا کر دیا۔ اس کی کمر جھک کر مثل کمان خم کھا چکی تھی، اور اس کی گلابی رنگت زرد گھاس کی طرح زرد ہو گئی تھی۔ سر کے بال گویا برف باری کی وجہ سے سفید پہاڑ ہو گئے تھے، اور ان پہاڑوں کے پگھلنے سے پانی جاری ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گویا پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، اور اس کے رخساروں کو تر کر رہے تھے۔ وہ تقدیر کی گردش سے شکست خوردہ نظر آتا تھا، اور اس میں پہلے جیسی بہادری نام کو بھی نہ تھی۔ زمانے نے اسے ایسا چاروں شانے چت کر دیا تھا کہ سارا فخر و غرور جاتا رہا تھا۔ وہ سر جو بلند رہا کرتا تھا اور کمزوری کی وجہ سے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سردار تم شیروں کو پکڑا کرتے تھے، اب بوڑھی لومڑی کی طرح کیوں کمزور بیٹھے ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ جب سے تاتاریوں سے جنگ ہوئی ہے، میری جنگ جوئی اور بہادری خاک میں مل گئی ہے۔ ان کے پاس اسلحہ اتنا تھا کہ گویا تیروں کا جنگل نظر آتا تھا، اور اس میں سرخ جھنڈے ایسے لگتے تھے جیسے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو۔ میں پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑا، مگر جب قسمت ہی ساتھ نہ دے تو صرف حوصلہ کیا کر سکتا ہے۔ میں جب حملہ کرتا تھا تو نیزے کے ساتھ دشمن کے ہاتھ کی انگوٹھی نکال لیا کرتا تھا۔ جب قسمت نے ساتھ نہ دیا تو انہوں نے مجھے ایسے گھیر لیا جیسے انگوٹھی نے انگلی کو گھیر لیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے بھاگ جانے کو ہی غنیمت سمجھا، کیونکہ قسمت سے جنگ کرنا نادانی ہے۔ جس کو قسمت نہ بچائے اس کو یہ خود اور زرہیں کیسے بچا سکتی ہیں؟ اگر فتح نصیب میں نہ ہو تو بازو بیکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تاتاری بڑے ہی شاہزور تھے، انہوں نے خود اور زرہیں پہن رکھی تھی، اور گھوڑوں کے سموں پر بھی لوہا چڑھا رکھا تھا۔ جب اس لشکر کی دھول نظر آئی تو ہم نے بھی زرہیں پہن لی اور خود سر پر رکھ لیے۔ میں نے اپنے گھوڑے کو اس طرح بڑھایا جیسے ایک بادل چڑھ آتا ہے، اور میری تلوار بارش کی طرح برس رہی تھی۔ دوسرے ہم پر حملہ آور ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہو۔
फौजों के तीर ओलू की तरह बरस रहे थे और हर तरफ से मौत का तूफान नजर आता था। जंगजू शेरों को पकड़ने के लिए असलहों जैसी कमंदें इस्तेमाल की जा रही थीं। नीले रंग का गुबार आसमान की तरफ सर पर छा गया था और उसमें तलवारें ऐसे चमक रही थीं जैसे सितारे रात को आसमान पर चमकते हैं। दुश्मन के सवारों का मुकाबला हमने डट कर किया और इस तरह किया कि प्यादा होकर अपनी ढालें उनकी ढालों से टकरा दी। अगर तौफीक खुदाबंदी शामिल हाल ना हो तो इंसानी जद्दोजहद कामयाब नहीं होती। हमारे बहादुरों की तलवारें कुंद नहीं थीं। असल बात यह है कि हमारे सितारे गर्दिश में आ गए थे। हम खूब डट कर लड़े। इस तरह के जो भी मैदान जंग से बाहर आता था वो जख्मी और खून में लथपथ होता था। वो बड़े शाहजोर जो तीर मारकर हरन में सुराख कर दिया करते थे, बदनसीबी की वजह से उनके तीर रेशम को भी छीद न सके। हमारी सफबंदी इतनी शानदार थी कि सब एक तस्वीर के दानों की मजमा थे, मगर फिर इस तरह मुंतशिर हुए कि कहीं के नहीं रहे और हम पर ऐसी बुज़दिली छाई कि एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और मछली की तरह शिकारी के कांटे में फंस गए। हालांकि हमारे पास साजो सामान बहुत था, मगर उस अफराद के बावजूद हम मौत का शिकार हो गए। हमारी ढालें कज़ा के तीरों का मुकाबला न कर सकी क्योंकि बदनसीबी आड़े आ गई थी और ये साबित हुआ कि किस्मत से लड़ाई नहीं हो सकती। वो होगा जो मंजूर खुदा होगा, खा वो इंसान के हक में बेहतर हो या खिलाफ हो। तकदीर का नोश्ता किसी भी सूरत में मिटाया नहीं जा सकता और इसके लिए कोशिश भी रायगां जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।